خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کل ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا تھا کہ جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے مریم اور یوسف کی پریشانیوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا مصیبتیں سہی ہوں گی، اور اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہماری آج کی تلاوت جو ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم تلاوت سنیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبہ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبہ بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام قرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیاہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی رات دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبہ حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ خداوند آج کی تلاوت کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ جب ہم آج کی تلاوت کی جو سب ٹائٹل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی بشارت، اور بشارت کا مطلب ہم بخوبی طور پر جانتے ہیں۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں تقریباً 18,000 کے قریب کاہن تھے، اور ان کاہنوں کے 24 فریق یا گروپ تھے، اور ہر فریق ہارون کے پوتوں کے ناموں سے منسوب تھا، اور زکریا ابیہ کے فریق کا تھا جو ہارون کا پوتا تھا۔ زکریا اور الشبہ دونوں ہی ہارون کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور لکھا ہے کہ دونوں ہی خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام پر بے عیب چلنے والے تھے، لیکن وہ دونوں بے اولاد تھے۔ زکریا کے نام کا جب ہم مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے اسے یاد بھی رکھا،
اور جب ہم الاشبا کے نام کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا خدا عہد کا خدا ہے یا وفادار خدا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ خداوند کے ساتھ دونوں میاں بیوی وفادار رہے، خداوند بھی ان کے ساتھ وفادار رہا۔ وہ دونوں ایماندار تھے اور راست باز تھے، لیکن اگر ہم ان کی مشکلات اور مصیبتوں کو دیکھیں تو یہ بیان سے باہر ہیں۔ اس معاشرے میں بے اولاد ہونا ایک لعنت کے مترادف گنا جاتا تھا، کیونکہ اگر ہم استثنا 28 باب کو پڑھیں تو نافرمانی کی لعنتوں میں سے ایک بے اولادی بھی تھی۔ اور پھر دوسری طرف اسرائیلی ربیوں کے مطابق ایسا یہودی شخص جو بے اولاد ہو یا جس کی بیوی نہ ہو، وہ معاشرے کا ناقابل برداشت بوجھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زبور 127 کے مطابق اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، یعنی برکت ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کو یا تو گناہ گار گنا جاتا تھا اور یا پھر ان کو اتنا لعن طعن کیا جاتا تھا کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا تھا، اور پھر کاہن ہوتے ہوئے عام لوگوں سے زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خادمین کا بھی اس طرح سے کلیسیاؤں میں جینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ساری عمر اس ذلت کے باوجود خدا کو نہیں چھوڑا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کو اس نے جاری رکھا، بلکہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود وہ خدمت کر رہا تھا، کیونکہ ان کے ہاں ریٹائرمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ اب اس کو 2 خوشخبریاں ملیں۔ عمر کے اس حصے میں 2 خوشخبریوں کا ملنا اس کے لیے برکت سے کم نہ تھا۔ پہلی خوشخبری اس کے لیے یہ تھی کہ اس کے نام کا کرا نکلا کہ وہ پاک مقام میں جا کر خوشبو جلائے، کیونکہ ہر کاہن کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہوتا تھا۔ 18,000 کاہنوں میں سے کسی ایک کا نام نکلتا تھا، اور جس کا نام ایک دفعہ نکل جاتا تھا پھر دوبارہ اسے اس خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا، اور یہ اس لحاظ سے کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ پاک مقام سے باہر تو سب ہی کاہن جو تھے وہ خدمت کرتے تھے، لیکن پاک مقام کے اندر جا کر خوشبو جلانے کی خدمت کرنا یہ ہر کسی کو حق نہیں ملتا تھا، یا ہر کسی کو یہ استحقاق نہیں ملتا تھا۔ یہ اس پر خدا کا خاص فضل ہوا تھا۔ پاک مقام کے اندر جب وہ خدمت سر انجام دے رہا تھا تو اسے فرشتے کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اس کے لیے ایک اور خوشی اور شادمانی کی بات تھی کہ اسے یہ استحقاق ملا کہ اس نے ایک فرشتے کے ساتھ ملاقات کی، جو کہ اگر ہم پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو ملاکی سے لے کر متی تک 400 سال کے عرصے میں کہیں نہ تو کسی نے کوئی رویا دیکھی تھی اور نہ ہی کسی کو کوئی آسمانی مخلوق نظر آئی، یعنی کوئی فرشتہ نظر آیا، اور یہ اس کے لیے خاص استحقاق تھا۔ پھر اس سے بھی بڑی خوشخبری جو تیسری تھی وہ یہ تھی کہ اسے ایک بیٹے کی بشارت ملی، اور یہ ان کی ساری عمر کی دعاؤں کا جواب تھا، اور شاید اسی لیے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ انسانی سوچ کے مطابق جو باتیں ناممکن ہیں وہ خدا سے ممکن ہیں، لیکن لگاتار اور اطاعت پذیر ایمان کی بدولت بیٹا بھی ان کو وہ ملا جو پیدائشی طور پر نذیر تھا اور ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے معمور تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے مطابق جو عورتوں سے پیدا ہوئے، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ بیان ہمیں متی 11 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ملتا ہے، اور اس سے بڑی شادمانی ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ساری ذلت اور پریشانیوں کو بھول گئے، اور پہلا سموئیل پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہی ایک عورت ہمیں حنا نام کی نظر آتی ہے، جو دعائیں مانگتی تھی اور خداوند کے حضور گڑ گڑاتی تھی، اور خداوند نے اس کی دعاؤں کا بھی جب جواب دیا تو سموئیل جیسا بیٹا اسے عطا کیا۔ خداوند ہماری دعاؤں کو آج بھی سنتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو خدا پرست ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے اولاد ہیں، وہ پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی طور پر آج کا یہ پیغام ہے
کہ ان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لگاتار اور طاعت پذیر ایمان رکھتے ہوئے لگاتار دعا میں جھکے رہیں، خداوند کے آگے اپنی فریاد کو رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری عمر کتنی ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند کے ہاں کوئی بھی بات جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب خداوند ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے اور سیموئیل جیسی ان کو اولاد بخشتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کی پرواہ کیے بغیر ہم خداوند کے وفادار رہتے ہیں۔ ہمارا خداوند وفادار ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو وہ بھی اپنی وفاداری دکھاتا ہے اور اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہے، برکتوں پر برکتیں دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔